السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، پچھلے 3 سے 4 دنوں سے ایک ہی ہمارا سیریل اور ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ وہ 4 کون سے کام ہیں جو کہ ہر ایک نئے بندے کو خود سے شوقین اور استاد بننے کے لیے ان کاموں کا جو جاننا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے دوستو، جس میں فرسٹ نمبر پر میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک بندے کو ایک تیتر کو کم سے کم 2 سیزن رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ خود سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیا تیتر آپ جب لے آتے ہو تو وہ آپ کو آپ کی مالکی میں بھی نہیں آتا ہے اتنا جلدی، اور آپ کے گھر میں گھر بھی نہیں بناتا ہے۔ مثال کہ وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو زیادہ رکھتے ہو اسی طرح آپ کا تیتر جو ہے وہ آپ کو زیادہ بلائی اور زیادہ چل جو ہے وہ دینے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مالک کو اپنے کالے تیتر کی نسل کا جو ہے وہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نسلی تیتر ہوتے ہیں، جو زیادہ بلار ہوتے ہیں، زیادہ بلائی والے تیتر ہوتے ہیں، ان کو پھر ان کے حساب سے خوراک دی جاتی ہے، اور جو کم بلائی والے ہوتے ہیں ان کو پھر ان کے حساب سے خوراک دی جاتی ہے۔ اور پیارے دوستو، جو تیسرے نمبر پر بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک مالک کو اپنے تیتر کی عمر کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھی پھر خوراکوں کا ساتھ عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ تھوڑا سا خوراک کو اوپر نیچے کرتے ہو، آپ کا تیتر غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے جو پرانے اور پکے شوقین ہوتے ہیں، جو چکریوں والے استاد یہ شوقین ہوتے ہیں، وہ پرانے پکے تیتر کو رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تیتر بعد میں جب 5 سے 6 سال سے کراس ہو جاتی ہے اس کی عمر، تو وہ بعد میں پختہ اور پکا چل جو ہے آپ کو دینے لگ جاتا ہے، اور ایسے تیتر کو پھر ساتھ میں ہیوی ڈوزیں اور ہیوی خوراکیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ کبھی آج تک آپ نے کسی پٹھے کو چکری میں لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ ویک پوائنٹ اور اہم جاننے کی باتیں ہیں جو کہ ایک نئے بندے کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور آپ یوٹیوب سے نسخے دیکھ کر اپنے پٹھے کو دینے شروع کر دیتے ہو جو کہ ایک پٹھے کی خوراک نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اسی سیریل اور اسی ٹاپک کا آج کا ہمارا چوتھا اور آخری جو ہے وہ آج کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے علاقائی موسم کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے علاقائی موسم مد نظر نہیں رکھتے ہو پھر بھی آپ اپنے تیتر کو غلط کر بیٹھتے ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقائی موسم کو مد نظر کیسے رکھنا ہے، اور پھر اس موسم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تیتر کو کیسے چلانا ہے۔ پیارے دوستو، ہوتا کیا ہے کہ جیسے کوئی آپ ایک تیتر دوسرے علاقے یا دوسری جگہ سے منگوا لیتے ہو، وہ وہیں کے اس علاقے کا یا اس ٹمپریچر کے ساتھ اس کا جسم میچ ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے تیتر کو اپنے گھر میں لے کر آ جاتے ہو، دوسرے علاقے کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے اور آپ کے علاقے کا موسم اور ٹمپریچر اور ہوتا ہے۔ پھر تھوڑے سے دن آپ کا تیتر جو ہے وہ ٹائم لے جا سکتا ہے، آپ کا ٹائم ضائع کر سکتا ہے۔ بعد میں جیسے جیسے آپ کے علاقے کے موسم کے مطابق اس کا جسم اور ٹمپریچر کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے اس کا جسم، پھر سے آپ کا تیتر جو ایٹومیٹکلی وہ سیٹنگ اور فٹنس کی طرف آ جاتا ہے۔ اچھا جی، ابھی کچھ ہمارے دوستوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم تو اپنے ہی گاؤں میں تیتر دوسرے بندے سے خریدتے ہیں، اور پھر بھی بولتا ہوا تیتر ہمارے گھر میں آ کر مستی بھی توڑ جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہو، اس بندے نے اس کو اس حساب سے رکھا ہو، آپ نے گرم چیزیں دینی شروع کر دی ہو، پھر بھی تیتر غلط ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے ٹھنڈی چیزیں دینی شروع کر دی ہو، پھر بھی تیتر جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ جب تک ایک مالک اور ایک شوقین ان چیزوں کو نہیں سمجھتا پھر بھی وہ اپنے تیتر کو سیٹ کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تیتر کو لمبے عرصے تک رکھتے ہو، لمبے عرصے تک چلاتے ہو، سردیوں کا سارا سسٹم جو ہے وہ گرمیوں کی نسبت ایک دوسرے کے مقابلے میں اپوزٹ ہوتا ہے، مطلب کہ مخالف کام کرتا ہے۔ سردیوں میں جب آپ اپنے تیتر کو رکھتے ہو تو آپ جو ہے اس کے لیے ایک نسخہ تیار کر لیتے ہو، ایک خاص قسم کی خوراک جو ہے وہ آپ کوٹ لیتے ہو یا اس کو تیار کر لیتے ہو، اور ساری سردیاں اپنے تیتر کو آپ وہ کھلاتے ہو، اور جیسے پھر موسم چینج ہو جاتا ہے، موسم گرما آ جاتا ہے، یا آپ کے تیتر کی بلائی کا سیزن یا ٹائم آ جاتا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ آپ نے خوراکوں کو تبدیل کر دینا ہے، چینج کر دینا ہے، اور جیسے جیسے گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں پھر آپ نے ان خوراکوں کو تبدیل کر دینا ہے، اور ٹھنڈی خوراکیں جو ہے ان کا دینا اپنے تیتر کو شروع کر دینا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا تیتر سردیوں کی خوراک جب گرم کھاتا ہے تو وہ گرم رہتا ہے، وہ سردی اور ٹھنڈ سے بچا رہتا ہے، اور موسمی جو ہے وہ بیماریوں سے بچا
रहता है, और जैसे फिर गर्मी आती है उसके अंदर सर्दियों की खुराक की ताकत मौजूद होती है, बुलाई की तरफ वो आ जाता है। और आपने फिर जैसे मौसम और टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर आपने अपने तीतर को ठंडी चीज़ें देनी शुरू कर देनी है, जिसकी वजह से सर्दियों वाली ताकत उसके अंदर होती है। उसी ताकत की बिना पर वो बुलाई बहुत अच्छी आपको करता है और बहुत अच्छा चल और रिजल्ट देता है। लेकिन क्या होता है कि गर्मियों की जो खुराक होती है उसमें तीतर बहुत ज़्यादा मस्ती में होता है। अक्सर और बेशतर तीतर जो होते हैं वो खुराक करनी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या कई दफ़ा छोड़ जाते हैं। लेकिन एक तीतर की जो बुनियाद होती है वो वही सर्दियों वाली खुराक होती है, और उसी सर्दियों वाली खुराक पर उसने बुलाई करनी होती है। सो प्यारे दोस्तों, एक कामयाब तरीन जो शौकीन होता है वो तीतर को देखकर, खुराकों को देखकर जब उनको मेंटेन नहीं कर पाता है, सो कभी भी उसका तीतर फिट नहीं होता है। और जब तीतर को उसकी बुलाई चल और मौसम के हिसाब से उसको साथ चलाने की कोशिश करता है, ना ज़्यादा तीतर गर्म हो और ना ज़्यादा तीतर ठंडा हो। जो गर्म मिजाज होते हैं उनको गर्म रखे, जो ठंडे मिजाज होते हैं उनको ठंडा रखे। सो ऐसा जो शौकीन होता है वही कामयाब तरीन शौकीन होता है, और इसी को अपने तीतर को इलाके के मौसम के मुताबिक चलाना कहते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। तो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।